بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک سٹوریز ڈاٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنائیں گے جو پہلے تو بہت گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آئے جس پر اس نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا اور اس کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہو گیا کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنا کنٹری یا سٹی نیم ضرور تحریر کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ناظرین اس وقت کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی ایک عورت نما مرد کی ہے جس میں عورتوں جیسی خصلتیں پائی جاتی اور اس کی آواز، شکل و صورت اور لہجہ سب عورتوں جیسا ہوتا۔ اپنی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے عورتوں کے حمام میں عورتوں کو نہلانا شروع کر دیا اور یہی اس کا ذریعہ معاش بن گیا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک عورت نہیں بلکہ عورت نما مرد ہے اور اس نے عورتوں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں سے لذتیں حاصل کرتا اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کماتا۔ اس کے حمام میں شہزادیاں بھی آتی تھیں۔ ایک دفعہ ہوا ایسا کہ ایک شہزادی اس کے حمام میں آئی۔ شہزادی کو نہلایا جاتا ہے اور اس کا مساج بھی کیا جاتا ہے۔ اتنے میں شہزادی شور مچا دیتی ہے کہ اس کا ایک بہت قیمتی ہیرا گم ہو گیا ہے۔ یہ شور سننے کی وجہ سے سب لوگوں کو وہیں روک لیا جاتا ہے۔ حمام کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اب وہاں موجود سب لوگوں کی مکمل تلاشی شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سب کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ نوجوان بہت خوف زدہ ہو گیا کہ جب اس کی تلاشی کی باری آئے تو کہیں اس کا یہ راز نہ کھل جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ نوجوان دل میں بہت پریشان ہو رہا تھا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، اس بار مجھے بچا لے، میری عزت کی لاج رکھ لے اور یہ میرا راز فاش ہونے سے بچا لے، تو میں ہمیشہ کے لیے یہ کام چھوڑ دوں گا اور سچے دل سے توبہ کر لوں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس نوجوان کی تلاشی کی باری آئی تو اس کی تلاشی کرنے سے پہلے ایک آواز گونجی جو کہ ایک کنیز کی آواز تھی۔ کنیز یہ بتا رہی تھی کہ شہزادی کا ہیرا مل گیا ہے۔ ہیرا مل جانے کا سن کر سب لوگوں کا خوف ختم ہو گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نوجوان اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنے کے بعد نوجوان اپنے گھر چلا گیا اور دوبارہ حمام نہ جانے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ نوجوان اب صرف گھر میں ہی رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اکثر اوقات شہزادیوں کی کنیزیں اس کو گھر سے بلانے کے لیے آتی تو وہ حمام جانے سے انکار کر دیتا۔ کبھی کوئی بہانہ لگا دیتا اور کبھی کہہ دیتا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے۔ شہزادیاں بھی اسی سے مساج کروانے کے لیے بہت اصرار کرتی کیونکہ وہ بہت اچھا مساج کرتا اور شہزادیوں کو اس کا مساج پسند آتا۔ لیکن اب نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اس لیے وہ ہر وقت بہانہ بنا دیتا اور کہیں نہ جاتا۔ نوجوان نے اس کام سے جتنا بھی مال کمایا تھا اس نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے پاس ایک پیسہ بھی نہ رکھا۔ جب لوگ اسے بار بار حمام جانے پر اصرار کرنے لگے تو اس نے وہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بستی چھوڑ کر دور پہاڑوں پر جا کر رہنے لگا۔ ایک دن اسے پہاڑوں پر ایک گائے چرتی ہوئی نظر آئی جو کہ اپنے ریوڑ سے کھو گئی تھی۔ نوجوان یہ سوچ کر اس گائے کو اپنے پاس لے آیا کہ جب کبھی اس کا مالک اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر آئے گا تو میں یہ گائے اس کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اس گائے کی بہت دیکھ بھال کرنے لگا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور اس گائے نے ایک بچہ دیا۔ اب نوجوان اس گائے کا دودھ بھی استعمال کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن وہاں سے ایک تجارتی قافلے کا گزر ہوا۔
تجارتی قافلے نے اس نوجوان سے مدد مانگی اور اس سے پانی پلانے کو کہا۔ نوجوان نے ان سب کو پانی پلایا اور سب کو دودھ بھی پلایا۔ نوجوان کی اس میزبانی پر تجارتی قافلے کے لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے اسے تحفے کے طور پر بہت زیادہ رقم بھی دے کر گئے۔ نوجوان نے اس رقم سے وہاں کے لوگوں کے سہولت کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے کے لوگوں نے جب وہاں پانی کی سہولت دیکھی تو وہ لوگ وہیں آباد ہو گئے۔ نوجوان کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے سب لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایک نیک نوجوان یہاں پر رہتا ہے تو اس نے اس نوجوان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے جب نوجوان کو ملنے کا پیغام بھیجا تو اس نوجوان نے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ بادشاہ اسی شہزادی کا باپ تھا جس کی وہ نوجوان مساج کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھیجا لیکن نوجوان نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس نے سوچا کہ چلو ہم خود اس نوجوان سے جا کر مل آتے ہیں۔ بادشاہ جب اپنے وزیروں کے ساتھ اس نوجوان سے ملنے جا رہا تھا تو رستے میں بادشاہ کی موت ہو گئی۔ اس علاقے کے لوگوں کے دل میں تو پہلے ہی اس نوجوان کی بہت عزت تھی، چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ نوجوان بادشاہ بن گیا تو وہ بہت رحم دل تھا اور لوگوں کے فیصلے بہت عزت و احترام اور انصاف سے کرتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی بادشاہ کی جو شہزادی جس کی یہ نوجوان پہلے مالش کیا کرتا تھا، اب اس شہزادی سے اس نوجوان کی شادی ہو گئی۔ ایک دن یہ نوجوان بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھا لوگوں کے فیصلے کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ میری ایک بھینس تھی جو کہ گم ہو گئی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس تھی اور میں نے اس کی بہت دیکھ بھال بھی کی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میری جتنی بھی دولت ہے اس کا آدھا اس آدمی کو دے دیا جائے، کیونکہ نہ اس کی بھینس گم ہوتی تو نہ میرے پاس آتی، نہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا، نہ تاجر میرے پاس آتے، نہ میں ان کی اچھی میزبانی کرتا اور نہ میں کنواں کھدواتا، نہ لوگ میری عزت کرتے اور نہ ہی میں بادشاہ بنتا۔ مجھے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی آدمی کے وسیلے سے دیا ہے۔ چنانچہ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا۔ چنانچہ تم اپنے امتحان میں بہت کامیاب ہوئے اور تم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے، اس لیے یہ سب مال و دولت میں تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی رعایا کے ساتھ مزے سے رہنے لگا۔ تو پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی خطا کو جھٹ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سبق ملا ہو اور آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے دوبارہ بھی ایسی اچھی اور سبق آموز کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ جزاک اللہ۔